قیادت کے اوپر. گو کہ آج کا موضوع بالکل اس سے مختلف تھا، جس کے اوپر میں اب بعد میں آؤں گا کہ وہ اب ثانی حیثیت اختیار کر گیا ہے. آج جس بھونڈے طریقے سے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو وہ لاہور سفر کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کو ٹھوکر نیاز بیگ پر ان کو گرفتار کیا گیا، اور جب انہوں نے احتجاج کیا کہ میرے وارنٹس آف اریسٹ کہاں ہیں، تو نیب کے وہاں پر جو موجود تھے ان کے آفیشلز وہ بالکل ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع ہو گئے. پھر وہ بھاگے. ان کا ایک اور افسر آیا کہ جی آپ کے آرڈرز ہیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں قانون کی حکمرانی میں بلیو کرتا ہوں، آپ مجھے آرڈرز دکھائیں جو کہ میرا حق ہے اور مجھے آپ اریسٹ کر لیں. وہ پھر بھاگے، اور پھر جو مجھے بتایا گیا کہ ڈی جی نیب خود تشریف لائے اور انہوں نے اپنا ایک واٹس ایپ میسج دکھایا. تو شاہد واسین صاحب نے کہا یہ واٹس ایپ میسج کیا ہے، یہ آرڈرز کہاں ہیں میرے جو ریٹن آرڈرز ہوتے ہیں، سائنڈ آرڈرز، اور غالباً وہ چیئرمین نیب خود سائن کرتے ہیں وارنٹ آف اریسٹ. تو وہ پھر گئے اور پھر اس کی ایک فوٹو کاپی لے آئے. ان کا جی اوریجنل کہاں ہے؟ تو یہ ہے تماشا جو اس وقت عمران خان نیازی اور نیب کی ملی بھگت سے اس ملک کے اندر لگا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ عمران خان نیازی ان 11 مہینوں میں اس نے پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا، اور اس تباہ شدہ معیشت کے جنازے کو ان گرفتاریوں کے پیچھے چھپانا چاہتا ہے، اور اس ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کر کے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے. بین اسی طرح جس طرح آج کی میری پریس کانفرنس کا موضوع وہ تھا اور ہے، جس سے کہ میں نے الحمدللہ اس عمران خان نیازی کی جھوٹ کا پول اور ان کے جھوٹے ساتھیوں کا آج کھولنا تھا، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے آج یہ شاہد عباسی صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی. بہرحال ان کو نیب نے اریسٹ کر لیا ہے. مگر میں شاہد عباسی صاحب کا جو بالکل مختصر پروفائل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ آپ بیتی ہے، یہ کسی سے میں نے سنائی بات نہیں کر رہا. یہ 5000 میگا واٹ کے پاکستان کی اندر بجلی پیدا کرنے کے منصوبے، جن میں سے 3500 میگا واٹ اس وقت بجلی آلریڈی مہیا کر رہا ہے، اور چوتھا پلانٹ جس طرح اورین لائن اب کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، اسی طرح وہ چوتھا بجلی کا پلانٹ بھی کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. وگرنہ 5000 میگا واٹ بجلی گیس کی مد میں چلنے والی یہ قوم کو آج مہیا ہو رہی ہوتی، اس میں سے 3500 بجلی آ رہی ہے. اگر کراچی سے لے کر یہ حویلی بہادر شاہ جہاں 2 پلانٹ لگے ہیں، اور بھکی اور بلو کی، یہ گیس کی پائپ لائن، متبادل پائپ لائن، آپ سمجھتے ہیں کہ 1000 کلومیٹر اگر وہ نہ لگتی تو یہ 5000 میگا واٹ بجلی آپ کو قوم کو نہ مل رہی ہوتی. اور اس کی نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس کا اگر 100% کریڈٹ جاتا ہے تو شاہد خاقان عباسی اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. اور میں جانتا ہوں، مجھ سے پوچھیں نا کہ کوئی یہ یہاں پر بریک اینڈ مارٹر سارا میں کر رہا تھا، ان 4 پلانٹس کا میرے ذمہ دیا گیا تھا. وفاق نے، وزیر اعظم نواز شریف، مجھے یہ ذمہ داری سونپی تھی. سندھ کے اندر بعض لوگ اس پائپ کو روک رہے تھے، مگر میں بہت شکر گزار ہوں جناب سندھ کی گورنمنٹ کا، وزیر اعلیٰ کا، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا، جنہوں نے یہ رکاوٹیں ہٹانے میں بڑی مدد کی، اور بڑی سخت رکاوٹیں تھی، میں اس کے ذاتی گواہ ہوں. مگر یہ پلانٹ ٹائم پہ نہ لگتے. اور آج جس
بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اپنا گرمی پڑ رہی ہے اور حبس ہے, تو پتہ چل جاتا قوم کو اگر یہ 5000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے نہ لگ رہے ہوتے. اسی طرح گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا کلیدی رول ہے. LNG آئی اور اس طرح پاکستان کے اندر گھروں کے چولہے جلے, سنت کی چمنیاں, ان سے دھواں نکلا, کاروبار چلا, جنریٹرز کے ذریعے جو مہنگی بجلی پیدا ہوتی تھی دکانوں پر اور دفاتر میں, اس کا خاتمہ ہوا اور یہ گیس پاکستان کے اندر آئی. اور آج پاکستان کے اندر گیس شیڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا 100% کریڈٹ نواز شریف کی لیڈرشپ میں شاہد خاقان عباسی اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. اور اسی طرح اس سے بڑھ کر جو وزیر اعظم نواز شریف کو اس ملک کے غریب عوام کا دکھ اور درد تھا اور ہے, چاہے وہ دیہی علاقوں میں بستے ہوں یا شہروں میں, کہ انہوں نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے دیا. اس وقت بھی IMF کا پریشر تھا, اس وقت بھی بڑے اور پریشر تھے, اس وقت بھی بڑی اپنا ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی گئی, مگر نواز شریف اور ان کی ٹیم, جی میں بالکل بتا رہا ہوں, گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں اپر لیولز پر, نیشنل لیول پر گیس کی, یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, یہ تو بلا خوف تردید میں بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو طبقات ہیں زندگی کے جو ورنبل ہیں, ان کو گیس کی قیمتوں کے ہوش ربا اضافے سے محفوظ کیا گیا اور IMF کی ڈکٹیشن نہیں دی گئی. تو یہ وہ کارنامے ہیں جو کہ انجام دیے گئے نواز شریف دور میں شاہد عباسی صاحب کی, اور آج ان کو آج ایک اور ہمارا ساتھی جو, اور اس کا قصور کیا ہے ان خدمات کے علاوہ کہ وہ نواز شریف کا ساتھی ہے, ایک کمیٹڈ ساتھی ہے, ایک دلیر آدمی ہے, ایک اسٹریٹ بات کرتا ہے, کمپرومائز نہیں کرتا. اور اس سزا شاہد عباسی صاحب کو بھگتنی پڑی. چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کو اپنا ایک انتہائی بھونڈے طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر احتساب ہے تو احتساب ہے کہاں؟ مجھے بتا دیں, شفاف انصاف پر مبنی احتساب کہاں پر ہے پاکستان میں؟ یہ بدترین احتساب کے نام پر بدترین انتقام ہے مسلم لیگ نون کے خلاف, یا اس کے بعد کسی کی باری آتی تو پیپلز پارٹی کی. وگرنہ آج کراچی سے لے کر پشاور تک پوری قوم یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ جس حکومت نے, نواز شریف نے, اور شبانہ روز کاوشوں اور محنت سے اور دوست ممالک کی بھرپور تعاون سے جنہوں نے پاکستان کے جو میگا جو بڑے بڑے چیلنجز تھے ان کو حل کیا, آج وہ اس انتقام کا نشان بن رہے ہیں جو کہ عمران خان کے اندر کوٹ کوٹ کر سر سے لے کے پاؤں تک بھرا ہوا ہے. اور نیب اس کا ایک ریڈی, ایک بڑا ولنگ ساتھی ہے. اس سے آپ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے یا پاکستان کو پوری دنیا میں آپ نے ایک ایسا ملک بنا دیا ہے جس سے کہ ہر موقع کے اوپر جگ ہنسائی ہوتی ہے. اور آپ اپنی جو اس بجٹ میں آپ ان 11 مہینوں میں جو نالائکی ہے, جو بے عقلی ہے, جو میسو فیلیئرز ہیں, جو تباہ کن آپ کے اقدامات ہیں, ایک دن آپ ایک وزیر کو اپنا اوت اٹھاتے ہیں صرف اس کے بدلے میں کہ انہوں نے بجٹ کے دوران خوب اور انہوں نے اپوزیشن کو اپنا ننگی گالیاں دیں اور ایسے ایسے جملے کہے کہ میرے منہ پر وہ ایک لفظ وہ ممکن نہیں کہ وہ آ جائے, کوشش بھی کروں تو, اور اس کو آپ وزیر بناتے ہیں اور اگلے دن پر آپ اس کی وزارت واپس لے لیتے ہیں. آپ کبھی FBR کا چیئرمین لگاتے ہیں, اس کو ہٹاتے ہیں, پھر اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, پھر ایک نیا FBR کا چیئرمین لاتے ہیں, اس کو بھی ہٹاتے ہیں. آپ نے اپنی ٹیم کے اندر میسو آپ نے ریشفل کیا.
آپ نے عوام کو جو ٹیکسز کا جو کلہاڑا چلایا ہے، عوام آج بالکل نڈھال ہیں پورے ملک کے اندر. اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، گاڈ آلمائٹی از اے وٹنس، کہ یہ جو ابھی چند دن پہلے ہڑتال ہوئی ہے، کم از کم مجھے اور میرے اکابرین کو دور دور تک اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ تاجر اور سرمایہ کار اور دکاندار کیا کرنے جا رہے ہیں. وگرنہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب بھی ایسے موقع آئے تو پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا بھرپور اس کو فائدہ اٹھایا اور پولیٹیسائز کیا. ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ پتہ چل جائے اقتدار کے ایوانوں کو کہ اس میں کوئی سیاسی آمیزش نہیں ہے اور یہ 100% تاجروں دکانداروں اور سرمایہ کاروں کی ہڑتال ہے، کاروباری لوگوں کی ہڑتال ہے جو کہ چیخ اٹھے ہیں. 71 سالہ تاریخ میں اس سے بڑا ٹیکس کا کلہاڑا غریب آدمی پر نہیں چلا. دوائیاں ہسپتالوں میں، اعلیٰ دوائیاں، میں پھر آج بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ وہ دوائیاں جس کا میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا 3-3.5 سال پہلے کہ دوائی ہم وہ لے کے آئیں گے، الحمدللہ نواز شریف کی ہدایات کے مطابق، کہ جو وزیر اعظم خدا نخواستہ بیمار ہو یا گورنر یا وزراء یا مشیران کرام یا ممبران یا خدا نخواستہ ان کے بچے وہ بھی کھا سکیں، اور ایک یتیم اور بیوہ اور ایک دکاندار اور ایک مزدور، ایک محنت کش، وہ بھی وہ کھا سکے. وہ دوائیاں ملنی شروع ہوئیں اور بہترین اپنے قیمت کے اوپر آج وہ ہسپتالوں میں دوائیاں ناپید ہیں، وہ مل نہیں ہیں. روز آپ اخباروں میں ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں کہ فلاں اسپتال میں دوائیاں ختم ہوگی، فلاں اسپتال دوائیاں ختم ہوگی، اور بازار میں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ادویات. تعلیم کے وظائف آپ نے بند کر دیے، آپ نے پاکستان کی ایکسپورٹس، آپ نے اس کے اوپر روپے کی قدر میں یعنی 40 روپے 45 روپے اس میں کمی کرنے کے باوجود آپ کی ایکسپورٹس نیچے آ گئی. اور یہ آپ کا فلسفہ کہ 1 روپیہ اگر روپے کی قدر میں کمی ہوگی تو 100 ارب روپیہ پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہوگا. آج نہ جانے کتنے ٹریلین خربوں اس میں اضافہ ہو چکا ہے، اور ٹریڈ جو ہے اس کے باوجود بھی آپ کی اپنا گھٹی ہے. ان ایکچوئل نمبرز آپ کی ٹریڈ گھٹی ہے. آپ کی ایف ڈی آئیز، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس، اس میں آپ بے پناہ اس میں کمی آئی ہے. اور پھر آپ لگے ہوئے ہیں ایک ہی بات کے اوپر کہ میں نے اپوزیشن کو میں نے دیوار سے لگانا ہے، میں نے نون لیگ کو نہیں چھوڑنا، یہ چور ڈاکو لٹیرے. دنیا میں آپ نے پاکستان کو بدنام کر دیا. چور ڈاکو لٹیرے جن کو اس کا علم بھی نہیں تھا ان کو بھی جا کے آپ نے بتا دیا کون اس ملک کے اندر آ کے سرمایہ کاری کرے گا، کون اس ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کرے گا. اور پچھلے دنوں آئی ایم ایف کی جو ڈیویلیویشن کے تحت جو بھی ڈیویلیویشن ہوئی، اس کے بعد جو ڈالر میں بڑی تیزی سے جو ڈیویلیویشن ہوئی، دیٹ واز فلائٹ آف کیپٹل اینڈ اٹ ہیپنڈ آفٹر 1972 نیشنلائزیشن. 2 جنوری 2072 کو جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی، قومی آئے گئے تھے ادارے، تو اس کے بعد there was flight of capital. اس کے بعد آج flight of capital ہے. It is no more IMF's I think desire or instructions. تو یہ حالت ہے پاکستان کی. آپ نے معیشت کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے، کسان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. گندم، مجھے بتائیں کہ گندم، یعنی میں یہاں پر 10 سال یہاں پر خادم رہا ہوں الحمدللہ، اور مجھے تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود بھی بڑا مجھے فخر ہے اور اعتماد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ایک چھوٹی حقیر خدمت کی ہے. مجال ہے جب کبھی آٹے کی اور روٹی کی قیمت بڑھتی تھی تو میں جان کھینچ لیتا تھا ان کی. اور آج روٹی جو ہے وہ اپنے 7 روپے سے 15 روپے اور نان جو ہے وہ 20 روپے پہنچ رہا ہے. غریب کہاں سے، وہ تو اس کو سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. ہی کانٹ سروائیو. اس کو اپنا جو جسم ہے، اس کو جسم کو رکھنا وہ اس کو دوبر ہو گیا ہے. بچوں کے لیے کہاں سے 15 روپے کی روٹی لائے گا. اور غریب آدمی آپ جانتے ہیں آج بھی وہ روٹی اور پیاز اور ہری مرچ سے گزارا کرتا ہے، چٹنی سے گزارا کرتا ہے. تو جس کو 15 روپے میں ایک روٹی لانی پڑے اور ایک کنبے میں 6 افراد ہوں تو 15,006 ضرب دیں آپ ذرا تو دیکھیں معاملہ کہاں گیا. 100 روپے سے
اوپر آپ کو تو صرف روٹی کے اوپر پڑ گئے ایک وقت کی، تو جو 20,000 یا 15,000 روپے تنخواہ لینے والا ایک گھر ہے، ایک کماؤ شخص ہے، وہ تو تباہ ہو گیا، وہ تو جیتے جی مر گیا۔ یہ ہے وہ اس کا جو وجہ، جس کی وجہ سے سارے کا سارا غصے، ناکامی، نااہلی، بدترین غفلت کا سارا نزلہ یہ مسلم لیگ نون کے اوپر گر رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو گنواؤں تو میجورٹی جو جیلوں میں بند پڑی ہے نیب کے عقوبت خانوں میں، وہ مسلم لیگ کی قیادت ہے، اور لوگوں کی آنکھوں میں مٹی دھولنے کے لیے ایک دو کو پکڑ یا دوسرے سے، یا پیپلز پارٹی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں یہاں پر یہ کہنے نہیں آیا آپ کو یا آپ کی توسط سے نیب کو یا عمران خان نیازی کو کہ آپ نے باقیوں کو نہیں پکڑا، وہ جانے ان کا کام جانے، قوم جانتی ہے کہ یہ اربوں خربوں کے جو کرپشن، بلیک اینڈ وائٹ، سالڈ، ارریفیوٹیبل، وہ کیسز نیب کے چیئرمین اور نیب کے چاروں صوبوں کے جو ڈی جیز ان کے پاس پڑے ہیں۔ مجال ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت بھی آئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکومت وقت کے کیسز ہیں۔ اور میں زیادہ باتیں یہاں نہیں بتانا چاہتا، صرف آپ ایک کیس لے لیں، BRT پشاور بس ریپڈ ٹرانسپورٹ، اس کو آپ لے لیں، جس کو میں کہتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں اسمبلی میں کہا تھا، بگیسٹ رابری ان ٹرانسپورٹ سسٹم، یعنی وہ اب آخری دن، لاسٹ نیل ان دا کافن، وہ رپورٹ ہے ADP کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، جس نے اس پروجیکٹ کو فنانس کیا ہے، وہ بھی چند دن پہلے اخبارات میں چھپ چکی ہے، ٹی وی پہ آ چکی، اینڈ مجھے اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا، 2-3 باتیں اس میں اسٹریٹ کہی ہیں کہ اس میں میسف غفلت ہوئی ہے، سب سٹینڈرڈ مٹیریل لگا۔ سب سٹینڈرڈ مٹیریل کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کو یہ لوہے کا چاہیے، آپ کو پینسل کا، یہ آپ نے یہاں پر ٹین کا لگا دیا، دس از سب سٹینڈرڈ۔ کہاں نیب؟ یہ کرپشن ہو۔ جب آپ نے کہا کہ سب سٹینڈرڈ مٹیریل، تو کرپشن ہے، جو میسو جو اس میں اپنا ڈیفیکٹس آئے، اس میں دوبارہ اربوں روپے انہوں نے دوبارہ سیوریج سسٹم دوبارہ لگایا، اور بسیں آئیں، وہ بسیں ان موڑوں سے مڑ نہیں سکتی تھی، کھڑی ہیں، زنگ لگ رہا ہے۔ ویئر از نیب؟ تو میں یہاں پر یہ کہنے نہیں آیا کہ نیب ان کو پکڑے، وہ نیب جانے، نیب کا چیئرمین جانے، وہ جب نیب کی بات آئے گی تو انشاءاللہ زندگی رہی اور میں آزاد رہا تو کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن آج میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارا یہ نیب کا اور عمران خان کا یہ کلاڑا جو ہے، یہ مسلم لیگ نون کے اوپر اس لیے تیسا چلایا جا رہا ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، نواز شریف نے عوام کی خدمت کی ہے، چاہے وہ سی پیک ہے، چاہے وہ گوادر ہے، چاہے وہ اس ملک کے اندر روڈ انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ 11,000 بجلی کے منصوبے ہیں، چاہے وہ کسان کے لیے سستی کھاد ہے، چاہے وہ کسان کے لیے بلا سود وہ اربوں روپے کے قرضے ہیں، وہ عمران خان کو دن رات سونے نہیں دیتی کہ خود تو کچھ کیا نہیں، خود تو برباد کر دیا پاکستان کو، اب جنہوں نے پاکستان کو بنانے کی ٹھانی اور اس کے لیے قدم اٹھائے، وہ بربادی عمران خان چاہتا ہے کہ یہ بالکل ہر چیز برباد ہو جائے۔ تو نیازی صاحب، قوم آپ سے اس کا حساب لے گی آپ سے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، قوم آپ سے حساب لے گی، وقت آئے گا قوم، میں اس دنیا میں ہوں نہ ہوں، میں آزاد ہوں نہ ہوں، خدا کی قسم میں آپ کو کھا کے کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی خدمت میں ہم نے کسان، مزدور اور ایک محنت کش طالب علم، ایک بیمار، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ہم نے ان کی خدمت کی ہے الحمدللہ، اور دن رات خدمت کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جائیں جا کے خلق خدا سے پوچھیں، کھلیانوں میں اور سڑکوں پہ اور بازاروں میں اور قصبوں میں اور شہروں میں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح نواز شریف کے دور میں اپنے عوام کی خدمت کی گئی۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، کیوں نہیں، انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں،
انسان ہی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، انسان ہی رب تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. وہ میں نے آیت شروع میں اس لیے پڑھی تھی کہ وے ناٹ اینجلس، ہم انسان ہیں، لیکن بطور انسان ہم حتی المقدور خدمت کی. نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس قوم کی خدمت کی ہم نے بالکل. اور کس طریقے سے آپ نے دیکھا، میں کس 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 نام لوں، یہاں پر میں خود نمائی کے لیے بیٹھا، صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ترقی اور خوشحالی جو نواز شریف کے دور میں ملک میں ہوئی، عمران خان چونکہ مکمل طور پر ایک ناکام، ایک ضدی، ایک غصے سے بھرا ہوا، ایک مغرور، ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، چونکہ اس کی مکمل ناکامی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ بجے نہ رہے بانسری نہ بجے بانسری، یہی کہتے ہیں جی، نہ رہے بانسری نہ بجے بانسری، یہ اس کا ہے بالکل. نہ کھیڈو نہ کھیڈنے دیں گے. تو اسپورٹس اسپرٹ تو پہلے کبھی تھی ہی نہیں. اس کو بھی جب 92 کا جب ورلڈ کپ جیتا تو میں کی آئے اس کی بات نہیں کی، ہم کی بات نہیں کی. یہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ آپ کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، بھوسا، اس لیے آپ نے یہ سارے حربے اختیار کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین قسم کی صفاقی ہے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کی. اور نیب، میں نے ڈے 1 کو کہا تھا آپ کو، فرسٹ اسپیچ which I delivered on the floor of the house after I was I was issued the production order issued in favor of me. I was there and I said for the first time کہ یہ جناب اسپیکر، یہ پی ٹی آئی اور نیب کی چولی دامن کا ساتھ ہے، اور چولی دامن کا ساتھ نہ ہوتا تو یہ میگا 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 جو کرپشنز کے سکینڈلز ہیں نیب سویا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ انفیریئر مٹیریل اے ڈی پی نے لکھا ہے اور کہا کہ میسو یہ ڈیویشن ہوئی ہیں ڈیزائن سے، تو اگر خدا نہ خواستہ پنجاب کے کسی پروجیکٹ کے بارے میں اے ڈی پی کہتا ہے ورلڈ بینک، تو نیب کا پورا عملہ یہاں بیٹھا ہوتا. اور عمران خان چونکہ اپنا شکست کھا چکا ہے عوامی خدمت کے میدان میں اور بی آر ٹی کھنڈرات ہے، اس لیے نیب نے دوبارہ میٹرو لاہور کا دوبارہ انہوں نے اپنے انسپیکشن شروع کر دی ہے. ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ کریں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میری ماں، خدا را یہ بات جان لیں کہ ہمیں صرف ایک بات کی سزا مل رہی کہ ہم نے آپ کی خدمت کی ہے، لیکن یہ سزا بھگتی ہے، بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے. عمران خان نیازی، یہ جان لیں آپ جان لیں، اور میں چیئرمین نیب کو بھی میں گزارش کروں گا، یہ جان لیں آپ جتنا مرضی ظلم کریں، ہم ان سڑکوں سے، ان گلیوں سے پہلے بھی گزرے ہیں، انتہائی ناتواں انسان ہیں، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. یہ کون نہیں جانتا کہ مشرف کے دور میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا. اور کل آپ نے نیب کے ساتھ مل کر جو پراپرٹیاں، یہ گھر جو آپ نے منجمد کروائے ہیں، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا. او بھائی میرے بات سن لو، عمران خان نیازی، آپ کو تاریخ اگر نہیں آتی تو میں تاریخ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 جنوری 1972 کو اتفاق فاؤنڈریز کی صنعتیں وہ نیشنلائز ہو گئی. ایک دھیلا کمپنسیشن کے دیے بغیر، کمپنسیشن کیا کہتے ہیں اردو میں؟ معاوضہ. ایک دھیلا معاوضے کے بغیر. اللہ تعالیٰ کا کرم ہم زندہ رہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ 1996 میں اتفاق فاؤنڈریز کی صنعتوں کو ڈیفالٹ کروایا گیا، which I call it was default which was engineered by that government. اور صنعتیں بند ہو گئی، تباہ ہو گئی. جانتن جہاز آپ کو یاد ہے 30,000 ٹن وہ لے کے آیا تھا مال کراچی کے بندرگاہ پہ، 1 سال کھڑا، کروڑوں روپے تاوان پڑا، اربوں روپے کا نقصان ہوا. اللہ نے زندہ رکھا. اس کے بعد مشرف دور آیا. مشرف دور میں پھر ہر چیز تباہ کر دی گئی. ہمیں we were forced into exile. اور پھر یہ جگہ، یہ گھر، اس وقت ہم یہاں رہتے تھے اسی گھر میں جہاں پر آج یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. مشرف نے اس گھر کو پر قبضہ کر دیا اور اس کو اولڈ پیپل ہاؤس، پاکستان کا پہلا اولڈ پیپل ہاؤس بنا دیا. ہم پھر بھی زندہ رہے. اور آج عمران خان نیازی، آپ نے جو سب کچھ کیا ہے نیب کے ساتھ مل کر، فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو زندہ رہیں گے.
پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، غریبوں اور یتیموں کی خدمت کرتے رہیں گے، بیوہ اور مزدوروں کی خدمت کرتے رہیں گے، اور اس ملک کے لیے، اس غریب عوام کے لیے ہم پوری شد و مت سے اپنی آواز اٹھائیں گے اور جدوجہد کریں گے۔ آپ کو یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا، انشاءاللہ بہت مہنگا پڑے گا۔ میں اب آتا ہوں آج کے اصل موضوع کی طرف، چونکہ یہ وقت یہ بڑا امپورٹنٹ ہے شاہد عباسی صاحب کی گرفتاری کا، اور ابھی آج اپنے قائد اپنے رہبر میاں نواز شریف صاحب کو مل کے آئے ہیں۔ وہ بڑے حوصلے میں ہیں اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھ سے پوچھا شہباز شریف یہ، اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ڈیفٹ کا کہا کہ یہ بہت برطانیہ کی اپنے مہربانی کو انہوں نے بغیر وقت ضائع کیے انہوں نے اس کی تردید کی، تو وہ بڑے حوصلے میں تھے، تو مجھے اس سے بڑی یقیناً تقویت ملی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نواز شریف اپنا جیل میں ہیں، آج شاہد عباسی، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، اور دیکھیں میں یہاں پر ریلوے کا تقابلی جائزہ کرنے نہیں بیٹھا، اب آپ اندازہ کر لیں کہ سعد رفیق صاحب کی کیا ان کی خدمات تھی اور آج ریلوے کا کیا حشر نشر ہے۔ آپ میاں نعمان کو دیکھیں، وہ گرفتار ہیں، آپ دیکھیں اپنا یہ وہاں پہ خواجہ سلمان گرفتار ہے، حنیف عباسی کی اپنی گرفتاری ہوئی آپ نے دیکھا، اور وہ انجینئر جو قمر زمان اس کی گرفتاری ہوئی تھی، اور آج وہاں پر آج چیمہ بیٹھے ہیں، وہاں پر فواد بیٹھے ہیں، اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، عدالتوں میں جو مقدمے چل رہے ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، ہمیں ان کا احترام ہے، لیکن اس میں جائے بغیر میں ذاتی مشاہدے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ آج چیمہ اور فواد نے جو دن رات محنت کی ہمارے ساتھ مل کر، اور یہ بجلی کے منصوبوں کو لگوانے میں جس طرح انہوں نے دن رات محنت کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑے عظیم پاکستانی ہیں، اور ان کی گرفتاری سے آپ نے بیوروکریسی کو کیا ثبوت دیا، کیا آپ نے پیغام دیا؟ آئی ایم اے اسمال فرائی۔ سیاستدان تو گرفتار ہوتے رہتے ہیں، ہم کئی دفعہ گرفتاریاں کی، یہ چوتھی پانچویں مرتبہ گرفتاری ہے ملا کر، میں نے بھی 2-2.5 سال گرفتاری کاٹی ہے، میاں نواز شریف بھی کاٹ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، وقت گزر جائے گا۔ لیکن جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، سرکاری اہلکار، وہ تو بیچارے بڑے تھن سکنڈ ہوتے ہیں، ان کو تو اپنے کام سے غرض ہوتی ہے، ان کو گرفتار کر کے آپ نے پوری قوم کو یہ پیغام دیا ہے، مجھے چھوڑیں، لاکھوں پاکستانیوں کو، ان عظیم پاکستانیوں کو جو مجھ سے زیادہ 1000 گنا زیادہ ایماندار، محنتی اور خدا خوفی رکھتے ہیں، کہ ملک میں اب کام مت کرنا، کام کرو گے تو گرفتار ہوگے، کام کرو گے تو اندر جیل میں جاؤ گے۔ عمران خان نیازی اور نیب، یہ آپ نے قوم کو تحفہ دیا ہے، یہ آپ نے قوم کو پیغام دیا ہے، اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ اور کوئی ظلم، زیادتی اور مخالفت نہیں ہو سکتی جو آپ نے اس طریقے سے اس قوم کے اندر۔ اب آج ہر آدمی خوف زدہ ہے، کیوں نہیں خوف زدہ ہوگا؟ اب میں نے سنا ہے کہ ایک لطیفہ ہے کہ بیوروکریٹس کہتے ہیں، سرکاری افسران، کہ جی یہ فائل ہم تب موو کریں گے کہ کوئی فرشتہ ہے وہ اس کے اوپر لکھے کہ میں نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے، اور یہ فائل نیب کے پاس نہیں جائے گی تو پھر میں لکھوں گا۔ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کہاں کے پھر منصوبے، اور پھر کہاں کے اسپتال، اور پھر کہاں کی یونیورسٹی، اور کہاں کی سڑکیں، اور کہاں کی اپنا روزگار، اور کہاں کی دکانداری؟ تو میرے بہت ہی قابل احترام میڈیا کے ساتھیوں، میں چونکہ آج موضوع اور تھا، اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج میں جو زلزلہ زدگان کی رقوم کے حوالے سے مجھ پر جو ایک بدترین، آج تک سب سے بدترین الزام لگایا گیا اور وار کیا گیا عمران خان نیازی نے اپنے ساتھیوں، شہزاد اکبر دوسرے، عمران خان نیازی جھوٹوں کا سردار ہے، اور سب اس کے باقی اس کے چیلے بال کے ہیں جو رات جھوٹ بولتے ہیں، قوم کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کاش خدارا یہ صورتحال کم از کم ہمیں دیکھنے کی نصیب نہ ہوتی کہ دن رات جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، غریب مر رہا ہے، مریض اسپتال میں مر رہا ہے، دکانیں بند ہو رہی ہیں، کھلیان جو ہے وہ ان کے ہریاول وہ سوکھی ہو رہی ہے، وہ پیلی ہو گئی ہے، ماند پڑ گئی ہے، اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، اور یہ دن رات ایک ہی کام پہ جھوٹ بولو، سازشیں کرو اور پاکستان کو بدنام کرو۔ تو میں آپ کو مختصر انداز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زلزلہ زدگان اور ایرا کے حوالے سے جو مجھ پر الزام لگایا گیا
برطانیہ کا وہ جو اخبار ہے آن لائن ڈیلی میل، بھائی سیدھی بات ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں اور آپ کے کیمراز کے ذریعے 22 کروڑ عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس میں میری کرپشن خدا نخواستہ تھی تو پھر نیب کو اور عمران خان نیازی کو آشیانہ اور چنوٹ میں وہ جو گندے نالے کے کیس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جھوٹے کیس بنائے وہ انہوں نے، پھر سیدھی مجھے اس میں گرفتار کر لیتے اور قوم کے پاس لے جاتے۔ کیا ضرورت تھی کہ وہ آن لائن جو برطانیہ کا ٹیبلوئڈ ہے، میں اس کی کریڈیبلٹی ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، آپ گوگل پہ جائیں آپ کو سب پتہ چل جائے گا، وہ جو رپورٹر ہے مسٹر راس، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ آپ گوگل پہ جائیں سب پتہ چل جائے گا، میں وقت آپ کا ضائع نہیں کرتا، آپ خود دیکھ لیں گے، اس کو پینلٹیز ہوئی ہوئی ہیں، اس اخبار کو کئی سینشورز مل چکے ہیں، تو اس میں جائے بغیر بھئی آپ نے برطانیہ میں یہ کرنا تھا، آپ نے یہ نیب آپ کا ساتھی ہے، نیب آپ کا اٹس اے پارٹنر ان دس اٹس گریٹ اسٹرگل آف یورز اگینسٹ ٹو کرش اپوزیشن، تو آپ نیب مجھے گرفتار کر لی تھی اسی کیس کے اوپر۔ برطانیہ میں پاکستان کو بدنام کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے تو آپ نے بدنام اور موتون پورا کرنا تھا، وہ کیا، اور یہ میں نے جس طرح کہا کہ یہ بدترین وار ہے عمران خان کا میرے خلاف اور اس کے ساتھ کا، یہ ایٹمی حملے سے کم نہیں ہے، لیکن اس مالک کا کرم ہے، اس رب کا کرم میں I am a small fry, I swear I am a small fry۔ مگر دیکھیے کہ سچائی کس طرح نکلی کہ within hours برطانیہ کی حکومت کا جو متعلقہ ادارہ ہے ڈیفڈ، انہوں نے in no uncertain terms کی تردید کر دی کہ یہ غلط ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا، میں عمر بھر اس مالک کے حضور سجدے میں پڑا رہوں تو میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اب آئیں حقائق کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ عمران خان نیازی نے اور شہزاد اکبر نے یہ جو گھڑا ہے، جو ہمارا جو بدقسمتی سے ہماری جو معیشت کا جنازہ، اس کو چھپانے کی ایک مذموم کوشش کی گئی ہے۔ حقائق یہ ہیں میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ زلزلہ آیا بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اور خاص طور پر شمالی علاقوں میں 2005 میں، اور 2005 میں میں برطانیہ میں غریب الوطنی میں تھا، اور 2004 میں آیا اور اگلے جہاز میں مجھے بٹھا کر واپس جدہ بھجوا دیا گیا۔ 2007 کے اینڈ میں ہمارا خاندان واپس پاکستان آیا، اللہ نے کرم کیا ہم وہاں پر پہنچے۔ 2008 کے الیکشن کے نتیجے میں اگست یا ستمبر میں اس صوبے کا دوبارہ خادم اعلیٰ منتخب ہوا، تو 2005 سے لے کر 2008 اگست تک تو میں ویسے ہی I was out of office, either in exile یا پھر اپنا میرے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا۔ اور یہ الزام ہے خرد برد کا، یعنی کتنا گھناؤنا الزام ہے میرے ماؤں بہنوں اور میرے بزرگوں، کتنا گھناؤنا الزام ہے کہ میں نے سیلاب زدگان کا پیسہ کھا لیا اور اپنے بچوں کو دے دیا۔ کیا بتائیں کہ ہم تو بدنام تھی، تو نہ بدنام کہیں، کہ پاکستان کو تو بدنام نہ کرو، میں تو بدنام ہو گیا۔ مجھے تو آپ نے دنیا میں، آپ نے میرے خلاف آپ نے ایک اپنے غصہ اور آپ نے your inner self, your deep rooted your anger against me، اس کا تو آپ نے اظہار کر دیا اس سازش کے ذریعے، لیکن پاکستان کو آپ نے دنیا میں بدنام کر دیا۔ تو 2008 اگست تک مجھے آپ بتائیں کہ ان 3.5 سالوں میں میرا تو کردار کوئی نہیں ہے۔ اگلی بات، ایرا جو ہے ارتھ کویک ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن ایجنسی، میرا خیال یہ بنتا ہے اس کے ایبریویشن، اتھارٹی، تھینک یو، یہ وفاقی حکومت کے اس کے کنٹرول میں ہے، یہ صوبوں کے اندر نہیں ہے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے، سن لیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، یہ تو جو چند کروڑ روپے کی جو کرپشن ہوئی ہے وہ میں ابھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ وہ کس طرح پکڑی، کس نے پکڑی۔ ڈیفڈ جو برطانیہ کا جو ادارہ ہے جو دنیا میں
تعلیم اور علاج اس طرح کے مدوں میں اربوں روپے دیتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، انہوں نے ان 10 سالوں میں 2008 سے لے کر 2018 تک پنجاب کو 500 ملین پاؤنڈ دیا. 500 ملین پاؤنڈ اگر ایوریج لیں تو اس زمانے میں یہ بنتا ہے تقریباً 7 ارب روپیہ، اور آج کے حساب سے لیں پاؤنڈ جب 200 روپیہ ہو گئے تو 10 ارب روپیہ بنتا ہے. اب مجھے بتائیں، اور میں اس 500 ملین پاؤنڈ کے جو اخراجات ان 10 سالوں میں ہوئے ہیں، ہاں اس کا مجھ سے حساب لیں ایک ایک پائی کا. اگر میرے خلاف آدھے دہلی کی کرپشن نکلتی ہے تو میں اس کے ذمہ دار، اور اگر نہیں نکلتی تو پھر اس کی بات ابھی ہو جاتی ہے. یہ کیا ہوا کہ وہ ایرا جو وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، زلزلہ اس وقت آیا جب میں ایگزائل میں تھا. چند کروڑ روپے تو کرپشن کے مجھ پہ ڈالے جاتے ہیں، اور جو 10 ارب روپیہ پنجاب میں خرچ ہوا انڈر مائی واچ بائی دا گریس آف گاڈ، اس کے بارے میں کرپشن کا کو کیس نہیں بنایا جاتا. یہ آپ بتائیں کہ ایک یعنی عقل کا اندھا بھی اس بات کو سمجھے گا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ نہ شہباز شریف پاکستان میں 2008 اگست میں وزیر اعلیٰ بنتا ہے. یہ وفاقی ادارہ ہے، وفاق اس کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے مشرف کی گورنمنٹ تھی. تو شہباز شریف کو پنجاب میں یہ ایرا کا پیسہ تو آیا نہیں زلزلے کا پنجاب میں، تو یہ اس نے کرپشن کہاں سے کر لی. اور جو 500 ملین پاؤنڈ یعنی 10 ارب روپے جو لگا ہیلتھ اور ایجوکیشن میں، اس کے بارے میں آدھے دہلی کے کرپشن کا یہ بات نہیں کرتے. سو اٹ از اینگمیٹک ٹو سے دا لیسٹ. تو اس بارے میں چند سلائیڈز میں آپ کو دکھاؤں گا اور پھر میں آگے بڑھوں گا، اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آئی ول ناٹ گو ان ٹو رگمارول جس طرح یہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. اور میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آئی کین میک ان آنےسٹ، لیکن نوئنگلی الحمدللہ یہ سارے 100% فیکٹ بارہ 5 لکھا دیں. پلیز کیری آن. بہت شکریہ سر. یہ جو ایک مرکزی کردار ہے ڈیلی میل کی، جو الزام لگایا گیا کہ اکرام نذیر جو ایرا کا ایک افسر تھا، اس کے ذریعے زلزلہ کپتان کی جو امدادی رقوم تھی وہ اس میں کرپشن کی گئی اور وہ انہوں نے شریف خاندان کو دی اور اس سے ہوئی. اس حوالے سے کچھ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے آپ حقائق باقی میں بتا دوں. جو اکرام نذیر ہے یہ نومبر 2013 میں اپوائنٹ ہوا پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی میں. 2013 میں اپوائنٹ ہوا 2013 میں بطور چیف فائنینشیل آفیسر. اور یہ کرپشن ہوتی ہے ایرا میں 2011 میں. اس کے بعد فیبروری 8 2016 میں اس کی کرپشن پکڑی گئی جو کہ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی نے پکڑی جی. اس کو اسی دن سسپینڈ کیا گیا. اس کے بعد انکوائری کر کے 26 اپریل 2016 کو معاملہ اینٹی کرپشن کو ریفر کیا گیا. ایک سیکنڈ، سارے اس کے جو اینکسز ہیں آپ کے حوالے ہم نے ابھی کر دیں گے. ابھی وہ پڑھیں گے. ابھی نہیں بعد میں دیں. تو اس کو پھر اینٹی کرپشن کے پاس ایک اس کی انکوائری رپورٹ بھجوائی گئی اور اینٹی کرپشن میں 3 FIR جو ہے وہ اس کے خلاف رجسٹر کی گئی. اس کو 28 اپریل 2016 کو اریسٹ کیا گیا. اس کے بعد جو پراپرٹی اس نے خریدی تھی وہ کچھ اس کے بیٹے، بیوی اور اس کے کچھ باقی فیملی ممبران تھی، سب گرفتار ہوئے. تو سب کو اینٹی کرپشن نے 10 مئی 2016 کو گرفتار کیا. اس کے بعد بات یہاں نہ رکی. اس کی پراپرٹی کی اٹیچمنٹ کے لیے چیف منسٹر صاحب کے حکم پہ پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے آرڈر دیے. تمام پراپرٹیز جو اس نے بنائی تھی سب کو اٹیچ کیا گیا. اور چیف منسٹر صاحب نے اس وقت خط لکھا، چیف منسٹر نہیں خادم، یار اب تو میں خادم ہوں. خادم پنجاب نے اس وقت خط لکھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اور تمام وہ ادارے جہاں اس کی پوسٹنگ رہی تھی، یہ پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا افسر ہے وفاقی حکومت کا، تو تمام وہ اداروں کو خط لکھا گیا. اور وہ ایک اسپیسیمن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ خط یہ پڑھنے والا خط ہے جی، یہ سب سے امپورٹنٹ خط ہے. آپ مجھے میں پڑھ دوں.
یہ سب آپ کو پتہ لگ گیا 2013 میں. جب سن لیں میری بات ذرا, جب پتہ لگا کہ یہ اس نے کرپشن کی ہے, میں نے اس کو فوراً اریسٹ کرنے کے حکم دیا کہ اس کو اریسٹ کی جائے. اینٹی کرپشن پنجاب ڈپارٹمنٹ, اس کو تھے بریگیڈیئر رانجھا, وہ تھے اس کے ہیڈ. ان کو میں نے خود فون کیا, میں نے کہا دیکھیں انصاف ہونا چاہیے, جہاں جہاں اس نے گڑبڑ کی ہے آپ ہر چیز کو آپ اس کی نشاندہی کی, یہ سارے آپ کو فیکٹس مل جائیں گے. ساری پراپرٹیز اس کی ہم نے اس کی کھوج لگائی. ہم نے گورنمنٹ پنجاب نے 2016 میں, اور ان کو اٹیچ کیا گیا, ریکوری کی گئی. پھر یہاں تک بات نہیں رہی, جب مجھے پتہ لگا کہ یہ تو پہلے بھی کہیں, اور یہ ہے اپنے اس کی جو پیرنٹ جو ڈپارٹمنٹ کون سا ہے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان, وہاں سے ہی کیم ٹو پنجاب آن ڈیپوٹیشن آن سیکونڈمنٹ. اور اس سے پہلے جب رہا وہ ایرا تھا, وہ پی ایچ تھا اور کوئی. تو میں نے پھر وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا کہ جناب یہ ہوا ہے, اس شخص نے یہاں پر 24 کروڑ روپے کی دھاندلی کی ہے, یا 40 کروڑ روپے کی. ہم نے سارا کچھ پکڑ لیا ہے, اٹیچ کر دیا ہم نے. جو اس نے پچھلے دور میں جہاں پر وفاقی اداروں میں رہا وہاں پر بھی اس نے کرپشن کی تھی, ہم نے وہ بھی پراپرٹیز اٹیچ کر لیں. تو مہربانی کر کے آپ اس کا کارروائی کریں, اس کا آپ آڈٹ کروائیں. اس کے یہ خط کی کاپی ہے, یہ آپ سب کو مل جائے گی. آن ریکویسٹ آف گورنمنٹ آف دا پنجاب, دا پرائم منسٹر ہے, یہ لکھتے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری ٹو منسٹری آف فائنانس اسلام آباد. کب؟ 20 جولائی 2016 کو. The Prime Minister had desired that the special audit for such period in organizations be conducted immediately, where Mr. Naveed Ikram, a BS-20 officer of PA and AS, had served. The directions of the Prime Minister were communicated verbally about 2 months back. Agla, it is requested that the progress regarding special audit be conveyed immediately. یہ خط کی کاپی ہوا یہ کہ میں نے جب خط لکھا تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے آفس نے وربلی فائنانس کو کہا کہ آپ اس کی آڈٹ کروائیں. جب کچھ وقت گزرا تو میں نے پرائم منسٹر کو دوبارہ ریمائنڈ کروایا کہ جناب وہ ابھی اس کا کیا ہوا, تو یہ پھر ان رائٹنگ بھی انسٹرکشن چلی گئیں. یہ ہے خط 20 جولائی 2016 کو, کی کاپی آپ کو مل جائے گی. جی نیکسٹ. اس کے بعد اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے سیشن جج کے پاس اس کی جتنی پراپرٹیز تھیں وہ اٹیچ کرنے کے لیے فائنل آرڈر لیا, اور نومبر 14 2016 کو اس کی تمام تر پراپرٹیز کو فائنلی اٹیچ کر دیا گیا, اور ان سے ریکوریوں کا معاملہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. جی یہ ہے اس کی داستان. اب آئیں یہ ہوا کیوں. یہ میرے خلاف جو یہ ایک ایٹمی حملہ عمران خان اور اس کے حواریوں نے کیا, ابھی تک تو اسٹوری میں نیب کا نام نہیں تو میں نیب کا نام دے رہا, یہ کیوں کیا, میں اس کی طرف آ رہا ہوں. یہ اصل بات جو ہے وہ میں اس کی طرف آ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نیازی نے میرے خلاف 3 الزام لگائے تھے. ایک کہ جاوید صادق نامی ایک شخص ہے جو میرا فرنٹ مین ہے, اور اس سے میں نے 27 ارب روپے کمیشن وصول کی. یاد ہے آپ کو یاد ہے؟ ایک یہ الزام لگایا. دوسرا الزام لگایا انہوں نے کہ پیناما میں کے کیس میں عمران خان کا منہ بند کرنے کے لیے, اکارڈنگ ٹو ہز, میں ان کی الفاظ دہرا رہا ہوں, آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پٹ ورڈز ان ہز ماؤتھ, آئی ایم کوٹنگ ہز ورڈز, کہ اس میں نے 10 ارب روپے کی ان کو کمیشن ان کو میں نے آفر کی. تیسرا الزام انہوں نے لگایا کہ ملتان میٹرو میں یادیب نامی چینی کمپنی ہے, وہ شہباز شریف کی فرنٹ کمپنی, اور $17 ملین اس میں نے پیسہ پاکستان اپنا جو ہے کمیشن اور کرپشن کی ہے. یہ 3 الزام لگائے. جو ہی ملتان میٹرو کا آیا تو نیب چڑھ دوڑا ملتان میٹرو کے اوپر, اور پتہ نہیں سینکڑوں لوگ روز وہاں پر ٹیمیں بلا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. میں نے عمران خان نیازی صاحب کو نوٹس دیا, اب اس کا جاوید صادق کا, انہوں نے آج تک جواب نہیں دیا. میں نے عمران خان نیازی صاحب کو نوٹس دیا
اپنا پینما کا، انہوں نے اس کا آج تک جواب نہ دیا. میں پھر جی لیگل نوٹس، میں پھر عدالت میں چلا گیا. عدالت میں عمران خان صاحب آج تک ایک مرتبہ پیش نہیں ہوئے. 26 انہوں نے وہ لیے ڈیٹس، کیا کہتے ہیں ایڈجرنمنٹ، اپنا ڈیٹ لی ہے 26 مرتبہ. اینڈ ایز آئی اسپیک آج تک ان کے وکلاء نے میرے اس ڈیفیمیشن کا انہوں نے اپنا جواب داخل نہیں کیا آج تک انہوں نے. تو جب اس میں وہ ہار گئے اور پیش نہ ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بس شکست فاش ہوئی ہے، کیونکہ وہ الزام لگاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، پھر جب عدالتوں کی بات آتی ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور دن رات وہ جھوٹ بولتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو گیا تو پھر انہوں نے یہ روٹ اختیار کیا، زلزلہ زدگان کا مال ہڑپ کرنے کا ایک بہت گھناؤنی سازش کی انہوں نے. اس لیے کی کہ بھئی یہاں پر شہباز شریف کو ہم بدنام کر لیں گے، اور جس طرح عمران خان یقیناً شروع میں کامیاب ہو گیا، جھوٹ دن رات بولتے تھے، مر جاؤں گا میں قرضہ نہیں لوں گا، خود کر لوں گا میں IMF کو باز نہیں جاؤں گا، جو اب ٹیکس لگاتا ہے حکومتیں وہ اس کا وزیر اعظم چور ڈاکو ہوتا ہے، میں بلوں کو، بجلی کے بلوں کو جو آپ کا بڑھ گیا، آپ کے گیس بڑھ گئے، ان کو آگ لگا دیں. ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ آگ لگائیں. ہاں آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجوائیں، آپ جو بینکنگ چھوڑ دیں. کتنا بڑا یہ ملک دشمنی والے معاملات تھے. ہم پارلیمنٹ پر حملہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ شرمناک شکست جس کی بنا پر عمران خان اور شہزاد اکبر اور کو نے یہ کیس سازش کی، اور جو انتقام گردی کی انتہا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی انتہا ہے. تو میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں اس میں وہ پھر یہ کیس کیا، اور کس طرح اس دن یلغار ہو گئی اتوار والے دن. یعنی میرے خلاف اپنا میں کس کا نام لوں، جتنے یہ جھوٹوں کا IG خود ہے عمران خان نیازی، اور یہ سارے پیادے جو ہیں انہوں نے دن رات انہوں نے پوری طرح انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اور کیا کیا. لیکن اتنا بڑا ظلم کہ آپ نے اس میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرا وطن پاکستان جو پہلے ہی کتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، کتنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، جس IMF کے پاس جانے کے لیے آپ خودکشی کرنے کے لیے تیار تھے، آج آپ ان کے آگے لیٹ گئے ہیں. جن ممالک سے آپ قرضے نہ لینے کے عوض آپ کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گا، یہ نہ کروں گا، آج آپ ان کے آگے لیٹ گئے ہیں. چلیں اگر اس سے پاکستان کے عوام کا بھلا ہوتا ہے تو قوم آپ کے ان بڑے بڑے جو آپ نے جھوٹ بولے اور بڑے بڑے بھاشن دیے شاید وہ بھول جاتی. مگر قرضے لینے کے باوجود بھی آپ نے آج اس ملک کے اندر بے روزگاری اور غربت اور اس ملک کے اندر مہنگائی کا ایک آپ نے سمندر آپ نے پورے ملک میں اس کو بہ رہا ہے، اور پاکستان کے لاکھوں عوام اس میں بہ رہے ہیں. تو آپ نے توجہ ہٹانے کے لیے آپ نے میرے خلاف یہ آپ نے کیا. اور اس سے پہلے آپ چین کو بدنام کر چکے تھے. میں نے بتایا ابھی یاد گا کہ پھر چین کی حکومت کو خود آ کر اس کو کانٹیکٹ کرنا پڑا، اور پھر آپ ترکی کو بھی بدنام کر چکے تھے کہ نیب کے عقوبت خانے میں مجھ سے ایک رات کو نیب والوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور یہ کوٹ ان کوٹ، میں اس بات کو ہر جگہ اس کو ڈیفینڈ کروں گا کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں. وہ پوری ٹیم بیٹھی تھی، رات کے 9:30 10 بجے تھے، اور اب آپ ہم سے سچ بولیں گے. میں نے بتاؤ کیا میں نے آپ کی بکری چھیننی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مذاق بھی نہ پڑے، یہ ہمارے پاس سالڈ پروف ہے. میں نے کہا بتائیں ہے کیا؟ کہ جی چین اور ترکی میں آپ کے ایسٹس ہیں، کوٹ ان کوٹ. میں نے وہیں کہا، میں نے کہا بلا تاخیر میں نے کہا کہ ابھی ثبوت لے آئیں، میں آپ سے معافی مانگوں گا اور پوری قوم سے معافی مانگوں گا، اور جو سزا ہوگی میں پاؤں گا. اور اگر یہ غلط ہوا تو پھر آپ کی سزا کیا؟ پھر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا، جھوٹ کے پاؤں ودن سیکنڈز دے بیک ٹریک. نہیں وہ پھر کوئی اور ہوگا، یہ پھر غلط نام ہے فلاں، یہاں تک کیا. پھر میں نے نیشنل اسمبلی میں بات سنائی، آپ نے چین کو بدنام کیا جو ہمارا یعنی زندگی اور موت کا ساتھی ہے، اچھے اور برے وقت کا ساتھی ہے. آپ نے ترکی کو بدنام کیا جو پاکستان کا ایک
برادر ملک ہے. آپ نے آج برطانیہ کو بدنام کر دیا اور اس کے ساتھ پاکستان کی بدنامی تو ہے ہی. جو برطانیہ جس نے پاکستان کو بڑی اپنا دل جمی سے اور خوشی سے یہ آپ کو گرانٹ دی ڈیفٹ نے. آپ کو تکلیف یہ ہے کہ اکانومسٹ نے لکھا اپنے شمارے میں کہ شہباز شریف, میں نہیں کہہ رہا, اکانومسٹ, ہی از اے ڈوئر, اس نے پنجاب میں ہیلتھ ایجوکیشن میں ریولوشن لے کے آیا. جو امپورٹنٹ جو جرنلز ہیں اور اخبارات انٹرنیشنل, میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا آپ کو اس کی بڑی تکلیف ہے کہ آپ کے پی کے میں پچھلے 5 سالوں میں ناکام ہو گئے, نہ یونیورسٹی بنائی, نہ آپ نے ہیلتھ سینٹرز بنائے, اور یہاں پر چونکہ پنجاب میں کام ہوا تھا آپ کو اس کی بڑی تکلیف تھی, تو آپ نے اس کو, تو نیازی صاحب خدا کا خوف آپ کو نہیں آیا. آپ نے میرے بغض میں, میرے ساتھ غصے میں, میرے ساتھ حسد میں آپ نے پاکستان کو بدنام کیا. اس سے بڑا جرم اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ میرا وطن پاکستان اگر وہ قائم ہے تو ہم قائم ہیں, اگر وطن پاکستان خدا نہ خواستہ بدنام ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں. بالکل یہ سن لیں ہم سب کا بات کان کھول کر, اس سے زیادہ کوئی سچی حقیقت ہو نہیں سکتی. چاہے وہ سیاستدان ہے, یہ مزدور ہے, یہ بیوہ ہے, یہ یتیم ہے, یا جرنیل ہے, یہ جج ہے, یہ دانشور ہے, یہ جرنلسٹ ہے, یہ ایک ڈاکٹر ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان کا نام بڑا ہے تو ہمارا نام بڑا ہے. پاکستان خدا نہ خواستہ اس کو آپ نے اس کو متون کرنے کی کوشش کی تو ہم کہیں کے نہیں ہیں. بالکل اتنا جرم کیا آپ نے, اتنا ظلم کیا, اور پھر کہتے ہیں کہ شہباز شریف جائے. الحمدللہ میں لندن کی عدالت میں جا رہا ہوں انشاءاللہ, الحمدللہ. وہ فکر نہ کریں, وہاں کا ایک سسٹم ہے, وہ ساری دنیا جانتی ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر ایک سسٹم ہے اور سسٹم کو ہمیں فالو کرنا ہے. وہ پاکستان کے اندر رہ کر جو ہمیں تجربات ہوتے ہیں. دیکھیے نا کہ عمران خان, ایسے میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں بڈیرا آ گیا ہے, یہاں پر تو وہ عدالتوں سے بھاگتا رہا, یہاں تک آج تک کسی عدالت میں آیا نہیں آیا. اور یہ پاکستان کو بدنام کرنے کا جو اتنی بڑی سازش کی ہے, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اپنے دوستوں, ساتھیوں اور پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر پاکستان کی عزت کو ہم برطانیہ کی عدالت میں ریسٹور کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ میری بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اگر برطانیہ کی عدالتوں میں خدا نہ خواستہ سزا اپنا فیصلہ میرے خلاف آیا تو میں پوری قوم سے معافی مانگ کر میں سیاست سے اپنا کنارہ کش ہوں گا اور ہر قسم کی سزا قبول کروں گا. اور اگر برطانیہ کی عدالتوں نے مجھے میں انہوں نے آنریبلی مجھے انہوں نے دے دیا ریلیف, تو پھر ان کی سزا جو ہے وہ قوم چنے گی, وہ قوم تجویز کرے گی انشاءاللہ. میں جو واپس آتا ہوں اپنا وہ جو ہیں یہ نوید اکرام, آپ کو سارا بتا دیا, سارا کچھ ہے, میں وقت ضائع نہیں کروں گا. نوید اکرام کو اریسٹ ہماری حکومت نے کیا, نوید اکرام کے تمام بھائیوں رشتہ داروں کو اریسٹ ہماری حکومت نے کیا, اور 2016 میں کیا. 40 کروڑ یا 24 کروڑ جتنی بھی اس کو غبن کی تھی پنجاب سے, اس کے عوض جو اس نے پراپرٹیاں خریدی تھیں اس کو ریکور ہم نے کیا, اٹیچ ہم نے کیا. یہ سن لیں بات غور سے, وہ سارا آپ کو وہ لیٹرز آپ کو جو اٹیچمنٹ کے آپ کو مل جائیں گے. اس میں عمران علی جو میرے داماد ہیں ان کے پلازا میں بھی اس نوید اکرام نے ایک خریدنے والے کو کیا کہتے ہیں, مشتری, سیلر, بائر, خریدنے والا یہ بن کے گیا. اور جس طرح لاہور اور پاکستان کے دوسری جگہوں پر اس نے پراپرٹیاں خریدی تھیں وہاں پر بھی گیا. میں نے وہ تمام پراپرٹیاں چاہے وہ لاہور میں اور کہیں اور ہیں ان سب کو ہم نے اٹیچ کیا, سیل کیا, عدالت میں گئے, عدالت سے ان کے سیل کے ان کے ہم نے آرڈرز لیے, اور پھر خط لکھے انفرادی طور پر ان تمام سیلرز کو کہ آپ یہ پراپرٹیاں نہیں بیچ سکتے, یہ عدالت کا حکم نامہ ہے. بتائیں ذرا بولو. یہ گلبرگ لاہور میں مین پلازاز ہیں جس میں علی سینٹر شامل ہے, پیس سینٹر شامل ہے, ووگ ٹاؤن شامل ہیں, کئی ہیں. اس میں جو ہے وہ کئی فلورز خریدے, کئی دکانیں خریدی. تو یہ لیٹر جو ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سے اٹیچمنٹ کے تمام کو گئے. تو یہ علی ٹریڈ سینٹر کا لیٹر, آپ کو سارے لیٹر کی کاپی ہم دیں گے. تو یہ اسکرین کے اوپر جو ہے اینٹی کرپشن نے جو لیٹر ان کو لکھا, اس کی ڈیٹ بھی آپ کے پاس آ رہی ہے, یہ 6 ستمبر 2017 کا لیٹر ہے.
تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر ڈیٹیلز دے کے انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اگر آپ نے وائلیٹ یہ آخری پیرا پڑھ دیں. You are therefore intimated through this letter that the court order dated 14/11/2016 has ordered the attachment of the properties absolute. Therefore, you are restrained to alienate the said shops in any shape till further orders by the court. Any violation of the court order may result in legal proceedings against the violator. اس کے بعد یہ میں نے وزیر اعظم کو خط لکھا جس کا انہوں نے پھر ایکشن لیا کہ اس کی جو ماضی میں جہاں جا رہا ہے اس کی پکڑیں. تو دو باتیں طے ہو گئیں کہ یہ 2011 کا معاملہ ہے جب یہ اس نے کی اور اپنا خرید و فروخت شروع کی. 2013 میں تھا اور 2013 میں بھی کے اوائل میں. پنجاب میں ابھی تک یہ نہیں آیا تھا, یہ پنجاب میں آیا 2013 نومبر میں. 2013 کے اوائل تک اس نے جب یہ ایرا یا جہاں بھی تھا یہ اس نے کرپشن کی پراپرٹی خریدی جو ہم نے پکڑی, ہم نے الحمدللہ. اور اس کے نتیجے میں یعنی جس نے یہ کام کیا الحمدللہ حقیر خدمت کی, اسی کے خلاف الزام اور اسی کو جناب رگیدا جا رہا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ اگر نیب نے تو جو جب 5 اکتوبر کو پچھلے سال مجھے گرفتار کیا تھا بڑے غصے سے کیا تھا, عمران خان نیازی کا غصہ, تو پھر تو کیس بننا چاہیے تھا نہ کہ اپنا اشیانہ کا جھوٹا کیس اور گندے نالے کا کیس. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس قدر یہ ظلم اور زیادتی, مگر اس میں who is suffering? Number 1, the people of Pakistan. And who is suffering? Number 2, our country, our beloved country Pakistan, جس کو قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا. لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے, شہداء کی. آج وہ شہداء اپنی قبر میں ان کے روحیں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ عمران خان جس نے ہمیں سہانے خواب دکھائے کہ میں جنت بناؤں گا پاکستان کو, نیا پاکستان بناؤں گا, یہ کسی دنیا میں جہنم سے کم نہیں. اور پاکستان کے امیج کو کس طرح ٹارنش کیا گیا, یہ میرے دوستوں, بھائیوں اور میری بہنوں, یہ ہے وہ. اور یہ ڈیلی میل کی کہانی اسی طرح ایک مذاق خیز ہے جس طرح رانا ثناء اللہ کے اوپر وہ ڈالا گیا, اپنا وہ پپڑیا ڈالی گئی, گولی ڈالی گئی. میرے آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس معاملے میں, پھر میں کچھ اینڈ میں بات کروں گا. ڈفٹ کی مدد سے پنجاب میں جو 2008 سے لے کے 2018 تک جو کام ہوئے, میں تفصیل میں جاؤں گا, صرف 5-6 باتیں گنواؤں گا. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جس سے 30 لاکھ بچوں اور بچیوں کو ان کے محلوں میں, ان کے پسندیدہ اسکولوں میں واؤچر اسکیم کے ذریعے داخلے دلوائے گئے. ڈفٹ کے ذریعے پنجاب میں مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہیلتھ پروگرام کو بے پناہ ہم نے آگے بڑھایا. ڈفٹ کے پروگرام سے پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی گئی جس کے ایک عرصے میں 3 سال کے لیے جناب اسد عمر بھی اس کے چیئرمین رہے, جناب محمود بھی اس کے, سب کو محمود نہیں, وہ اپنا بینک آف پنجاب میں تھے اور ڈفٹ کے مشیر تھے ان دنوں میں. باقاعدہ ڈفٹ سے بھاری بھرکم وہ لیتے تھے, فیس لیتے تھے ڈفٹ سے بھاری بھرکم, اس کے مشیر تھے اس زمانے پنجاب میں. تو پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی یہ جوائنٹ وینچر تھا بٹوین دا گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ ڈفٹ, اور اس سے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو جنوبی پنجاب سے یہ سفر کا آغاز کیا گیا. جنوبی پنجاب سے غریب ترین بچوں اور بچیوں کو ہم نے ٹیکنیکل ٹریننگ کا جو ہنر جو ہے اس سے آراستہ پراستہ کیا, اور ڈفٹ کی ٹریننگ کے اس ٹریننگ کے بعد فیکٹریوں اور انڈسٹریز میں اور دفتروں میں ان بچوں اور بچوں کی مانگ اس طرح ان کو لیتے تھے, اس طرح ان کو جاب ملتی تھی. اور یہ ایک شاندار پروگرام تھا, نہ بلڈنگ بنائی نہ مشینری لی, اس کمپنی کو فیس دیتے تھے جو ہم نے ہائر کی شفاف طریقے سے, 5,000 روپیہ پر چائلڈ. It was an investment, not an expenditure on our youth. اس کی عمران خان کو بہت تکلیف ہے. پھر ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ پیف جس نے
پچھلے 7-8 سال میں پنجاب میں نہیں بلکہ پاکستان بھر کے، بیکاز آئی ایم اے فرسٹ پاکستانی اینڈ دین اے پنجابی، میں نے ہر پروگرام میں، چاہے وہ آپ کے لیپ ٹاپس ہوں، چاہے وہ وظائف ہوں، میں نے پاکستان کے ہر صوبے کا اور آزاد کشمیر کا کوٹہ رکھا ہوا تھا. تو ان کو ہم نے 3.5-4 لاکھ بچوں کو وظائف دیے، جنہوں نے پرائیویٹ پبلک اسکولنگ کی، یونیورسٹیز میں گئے، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں گئے، لمز میں گئے، نسٹ میں گئے، فاسٹ میں گئے، باہر گئے. یہی اور ڈفٹ نے جب دیکھا یہ اتنا اچھا پروگرام ہے، انہوں نے اس میں بھی کنٹریبیوشن کی. 16-17 کے آج تک میں اس میں مجھے آج بھی یاد ہے 1 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے کی، ڈفرنٹ نے یہاں پر کنٹریبیوٹ کیا. پھر اسکولوں کی حالت بہتر بنانے میں، پنجاب کے بے شمار اسکول ہیں جہاں ان کی حالت بہتر بنانے میں ڈفرنٹ نے ان اسکولوں کی مرمت کی. وہ سارے پیسہ خود خرچتے تھے یا تھرو گورنمنٹ پنجاب. میری ذات کے اوپر اگر آدھے دھیلے کی ان 10 ارب روپے کی کرپشن نکل آئے تو آپ کا ہاتھ اور گریبان. اس کو تو انہوں نے اپنا عمران خان نیازی اور شہزاد اکبر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، چلے گئے وہاں پر ایرا میں، وہ زلزلہ علاقے میں جس کا میرا تعلق کوئی نہیں. پھر میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے ڈفٹ کے ذریعے ہم نے ہیلتھ کیئر میں، مدر اینڈ چائلڈ کیئر میں بے پناہ ہم نے یہاں پر کام کیا، بے پناہ. اور یہ ہے وہ کمپیرزن جو میں نے آپ کو بتایا. جو ڈفٹ کے بڑے بڑے امپورٹنٹ ڈفٹ کے جو ہیڈ سیکرٹریز برطانیہ میں، آپ جانتے ہیں نا، سیکرٹری منسٹر کے برابر ہوتا ہے. انہوں نے پنجاب، میری نہیں، انہوں نے پاکستان کی تعریف کی، انہوں نے پنجاب کی تعریف کی، انہوں نے پنجاب کی ٹیم کی تعریف کی. اٹس ناٹ می، اٹس اباؤٹ پاکستان، اٹس اباؤٹ پیپل آف پاکستان، اٹس اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان. ان کی تعریف کی. میری تعریف کیا چیز؟ اگر وہ پنجاب اسپیڈ کی بات ہوتی ہے، اٹس اباؤٹ پنجاب اینڈ پاکستان، ناٹ می. انہوں نے تعریف، اس کو عمران خان کو اس کی بڑی تکلیف ہے. چاہے وہ جوانا ریڈ ہوں، چاہے وہ اپنا مونٹگومری ہو، رچرڈ مونٹگومری ہو، چاہے وہ برطانیہ کی گورنمنٹ ہو. تھریسا مے لاہور میں 2 مرتبہ آئیں. یہ جو تصویر دکھاتے ہیں ان کی بورس جانسن کی، وہ میرے گھر پہ، جس کو انہوں نے آج آرڈر دیے ہیں کہ اس کو ہم کریں گے، سیل کریں گے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ گھر بھی مشرف نے لے لیا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے لوگوں، جب تک آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، جب تک آپ نواز شریف کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں اور اللہ ساتھ ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں. اسی ملک میں پیدا ہوئے، اسی ملک میں مرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اور جب تک زندگی ہے، غریب عوام کے ساتھ نواز شریف کھڑا اور میں کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ ہے وہ ترقی کی وہ ایک رفتار جس کو اس عمران خان نیازی بغض، غصے اور اپنے اندھے جو اس کا جو ہے ایگوزم، اس کو شکار کیا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب اس لیے کیا گیا کہ 15 روپے کی روٹی کی لوگ بات نہ کریں، 20 روپے نان کی لوگ بات نہ کریں، لوگ مہنگی دوائیوں کی بات نہ کریں، لوگ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے اس کی بات نہ کریں. جو ایک بارش آئی تو لاہور جو ہے اس کو تو یہی صحافی جو سامنے بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں اور تنقید خوش دلی سے قبول کرنی چاہیے کہ شہباز شریف کہتا تھا جی لاہور کو پیرس بنا دینا، اتنا پانی آ گیا. اب جو پرسوں لاہور کہتے ہیں لاہور نے ڈوبا، پانی لاہور میں ڈوب گیا. یعنی ایک نئی لوگوں نے سرکاسٹک اس کے اپنا کتنے افسوس نوٹس 3-4 دن پہلے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے، میں نہیں یہ جانے ان کا کام جانے، لیٹ them prove to the people. I am nobody to sit in judgment. Let history decide about it. Let the people of Pakistan decide about it. کیا کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ بھی اس ملک کے عوام کے ساتھ کھڑی ہیں، اس ملک کے مقتدر ادارے بھی اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اس ملک کے دانشور بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دانشوروں کے اوپر عمران خان جو آپ کو لہڑا چلا رہے ہیں، یہ بیٹھے ہیں میڈیا کو جس طرح اس کا گلا دبا رہے ہیں، یہ تو گوئبلز اور ہٹلر اور مسولینی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں. اور اس کو تو آپ چیخ چیخ کے اپنا آزادی صحافت کی بات کرتے تھے، چیخ چیخ کر آپ کا گلا پھاڑ کے کہتے کہ یہ صحافی جو آزادی صحافت جو ہے یہ کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک بڑا امپورٹنٹ پہیہ ہے. آج آپ اسی پہیے کو آپ نے جام کر دیا ہے.
نہ صرف جام کر دیا ہے، پہیے کے چلانے والوں کو آپ نے کاروبار سے فارغ کر دیا ہے. تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، یہ ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہماری پاکستان کے عوام سے ہمارا ایک رشتہ ہے، آپ سب کا رشتہ ہے. ہمیں مل کر اس ملک کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. اور نواز شریف کے حوالے سے حالیہ دنوں میں جو ویڈیو آئی ہے وہ اتنی وہ کانٹروورشل ہوگی کہ اب سپریم کورٹ میں اس کا نوٹس لیا جا چکا ہے. وہ ویڈیو پوری دنیا میں اس کے اوپر اب گفتگو ہو رہی ہے. اور یقین ہمیں عدالت عظمیٰ سے پورا انصاف کا ہمیں یقین ہے. لیکن وہ بھی ایک عدالت تھی جس نے ایک آڈیو ٹیپ کے اوپر وہ کیس ختم کر دیا تھا. وہ بھی اپنا فیصلہ درست ہوگا. لیکن آج پوری قوم یہ اس کی نگاہیں لگی ہوئی عدالت عظمیٰ کے اوپر وہ کب فیصلہ آئے گا اور نواز شریف کی رہائی ہوگی. کیونکہ ایک ویڈیو اور پھر پی ٹی آئی کے جھوٹ بولنے والے جو اہلکار ہیں انہوں نے پہلے کہا، کیا کہا؟ ہم اس کا فورنسک آڈٹ کروائیں گے. بالکل ٹھیک بات کہی. اگلے دن ہی یو ٹرن مارا. اب کہتے ہیں کہ when the glacier slides from the top, whatever is at the top it pushes down, it brings along. اگر اوپر صفائی ہے تو نیچے صاف پانی ہے، اگر اوپر گند ہے تو نیچے گند ہے. اگر ان کا جو ہیڈ ماسٹر جھوٹ بولے گا تو ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو اور کیا کریں گے؟ وہ نمازیں پڑھیں گے. وہ تو وہ دن رات جی ہم کرائیں گے اپنا اس کا فورنزک، وہ ختم نہیں جی ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عدالت کرے. اس کے بعد ایک اور سٹانس، اس کے بعد ایک اور سٹانس عدالت عظمیٰ میں ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ نواز شریف کو اس کیس کی اس ناانصافی کے نتیجے میں رہائی ملے گی اور انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور یہ وہی جج ہے، مجھے اس سے آگے کچھ نہیں کہنا، کہ جس نے بابر اعوان کو نند پور میں، بابر اعوان سپریم کورٹ کمیشن کا فیصلہ ہے، کمیشن کی فائنڈنگز ہے، فیصلہ نہیں فائنڈنگز ہیں. اور رحمت حسین جعفری جو جج تھے اس کو سپریم کورٹ کے، انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹ کہا کہ بابر اعوان مجرم ہے نندی پور کے فیاسکو کا. یہ ذمہ دار ہے اربوں روپے کے کرپشن کا، یہ ذمہ دار ہے اربوں روپے کی اس ڈکیتی کا، ذمہ دار ہے جو اپنا 500 میگا واٹ منصوبے میں 3 4 5 سال کی تاخیر ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان، ہم تمہیں مہنگی روٹی کرنے پر NRO نہیں دیں گے. ہم تمہیں دوائیاں جو مہنگی کی ہے اس کے اوپر NRO نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم تمہیں اس ملک کے اندر جو مریض غریب اپنا ایک آنے والا ہے اور وہ اس دنیا میں کوچ کر جاتا ہے بغیر دوائی اور علاج کے، ہم اس غریب خاندان کے ساتھ جو بعد میں بیتتی ہے، ہم NRO تمہیں نہیں دیں گے. ہم اس ملک کے اندر بے روزگاری جو تم نے کی ہے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ہم تمہیں اس کا NRO نہیں دیں گے. تم نے جو IMF کے ڈکٹیشن پہ جو اس ملک کے اندر جو غریبوں کے اوپر ٹیکس لگائے ہیں، پینشنرز، تنخواہ دار طبقہ کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے، ہم تمہیں اس کے اوپر NRO نہیں دیں گے. ہاں آپ نے NRO دیا، وہ علیمہ خان کو دیا، وہ بھی وقت آئے گا تو اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور بڑی عاجزی سے لیکن انتہائی اعتماد کے ساتھ کہ عمران خان، آپ کے ان فسطائی ہتھ کنڈوں سے، اس فیشزم سے جو ہٹلر اور میولینی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اس کے ہتھ کنڈوں کو ماند کر گئے ہیں. تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے، تم ہمیں دھمکا نہیں سکتے، تم ہمیں جھکا نہیں سکتے. یہ گردن کٹ سکتی ہے، تمہارے آگے جھک نہیں سکتی. انشاءاللہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی اس مہنگائی، بے روزگاری کے اس قسم پرسی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ قدم میں ملا کر ان کی آواز بنیں گے، ان کے ساتھ چلیں گے. پاکستان کو ہم عظیم بنائیں گے. جس طرح ماضی میں جس طرح پوری قوم اب جان گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کیا چیز ہے، مسلم لیگ نون پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے. PTI کیا ہے؟ نیا پاکستان کی شکل میں پاکستان کو تباہی اور پاکستان کو پسماندگی کے انتہا تک پہنچانے والی پارٹی ہے. اور
ایک بات آخری بات کرنا چاہتا ہوں. میں نیب کے چیئرمین کو میں گزارش کروں گا کہ وہ عمران خان کا اعلی کار نہ بنے اور قوم کو یہ تاثر نہ دیں کہ نیب صرف نون لیگ کی تباہی اور خاتمے کے لیے آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون مارے. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہو گیا. بڑی کمپریہنسو ابھی بھی لائیو کمپریہنسو اینڈ فل آف ایموشن. اور تو کوئی نہیں یہ نہیں. ہاں جی ہارس ٹریڈنگ کے اوپر یعنی یو ٹرن خان نے کیا کہا تھا کہ یہ بدترین قسم کی یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. میں کبھی ان کو پاس نہ بٹھاؤں, میں کبھی ان کو میں نہیں لوں گا, اور میں اس سیاست سے باز آیا, میں فلاں کو اپنا وہ نہ بناؤں, میں فلاں کو یہ نہ کروں. اب آپ یہ سوال مجھ سے نہیں ان سے کریں. اور رہی بات میری, تو آپ کو لگتا ہے کہ میری کمر سے آپ کو دشمنی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا کچھ تو کہیں نا. سیاسی انتقام کا نشانہ آپ کے مطابق بنایا جا رہا ہے, تو آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اسٹیفو کا آپشن استعمال کریں گے؟ دوسرا آپ نے 2 پارٹ پہ پریس کانفرنس کی ہے. آپ شہزاد اکبر نے آپ کو چیلنج بھی کیا والی عمران کے حوالے سے ہے کہ آپ کی ان کی ڈیوٹیز اور کچھ چیکس وہ ایرا کے حوالے سے سامنے لے کے آئے ہیں. دیکھیے میں نے بات سنیں, وہ جو آپ کو ساری کہانی سنا دی, ابھی بھی آپ وہ کہتے ہیں ساری رات ڈھونڈ رہے مریا کوئی نہ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا کہ وہ 2011 کی ٹرانزیکشنز ہیں. میں نے وزیر اعظم کو یہ خط لکھا کہ اس کی ہم نے تو پکڑ لیا پنجاب میں ہر چیز, اس میں علی عمران کا جو پلازا میں جو فلور لیا گیا اس کو بھی سیل کروایا باقیوں کے ساتھ. اور اس کو جو 2011 میں جب وہ تھا یہ شخص نوید اکرام ایرا میں, تو مجھے بتائیں کہ نیب کو جب نیب آیا, یہ چیئرمین نیب تو تھے ہی نہیں کہیں اپنا ریڈار پہ, یہ تو آئے 2017 میں. سارا کام ہم نے کیا, ہر چیز ہم نے بنا کے دی, اور نیب کے پاس یہ پاورز ہیں کہ صوبے کے اینٹی کرپشن ادارے کے پاس کوئی کیس ہے تو نیب اس کے پاس منگوا سکتا ہے. یہ مجھے قانون دانوں نے کہا ہے. نیب نے یہ کیس جب 2017 میں جب یا اینڈ 2016 یا 17 میں منگوایا, اس وقت تو ہنڈیا پک چکی تھی, اور جو ڈیل ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں ڈیل کیا کہتے ہیں, ڈیل پلی باگن کا اختیار نیب کے پاس ہے, اینٹی کرپشن کے پاس نہیں ہے. تو پلی باگن کر کے اور یہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہم نے پکڑی, ہم نے ایف آئی آرز کاٹی, آپ کو دکھایا تو ہے سب کچھ, ہم نے سب کچھ کیا. اور مجھے یہ بتائیں کہ میں آتا ہوں چک کی طرف ایرا کی طرف سے, یہ جب ہنڈیا پک گئی تو نیب نے کھا لی گھی پکائے سالنا بڑی بہو کا نام. سارا کام تو ہم نے کیا, ہر چیز ہم نے کی. وہ جو چیک اگر ایرا نے دیا ہے یہ میرے نوٹس میں ہوتا تو میں وہی ایکشن لیتا جو ایک فادر ان لا کو مجبوراً قانون کے حوالے سے 2010 میں لینا پڑا. سمجھ گئے آپ؟ بس اس سے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. کہ شاید شریف فیملی کا پاکستان کی سیاست پہ کوئی کردار نہیں, اور آج پاکستان کے آپ کی پارٹی کے دوسرے پرائم منسٹر کی گرفتاری کا عمل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کو بھی کوئی اسپیس نہیں ملے گی. ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کی پارٹی کا رول کیا ہوگا, اور دوسرا جس طرح پنجاب کے پروجیکٹس کے حوالے سے آپ بڑے جذباتی رہے ہیں, ایک اور ایسا پروجیکٹ ہے نہیں وفا کے منصوبوں کے حوالے سے بھی میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں پاکستان سے ایسا تھا جس کے حوالے سے آپ بہت جذباتی تھے. آج پاکستان کے اندر اس کا کوئی نام نہیں لے رہا, اس کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ اس کا
रहा है वो सी पैक है और सी पैक के साथ एक तासुब आम बन रहा है कि इमरान खान साहब अमेरिका के विजिट पे जा रहे हैं और शायद अमेरिका से वापसी पर वो एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर हो। आपने तो पूरा एक अपना कहानी बता दी, एक स्टोरी बताई है, लेक्चर दिया है, बड़ी अच्छी बातें की हैं। देखिए सी पैक पाकिस्तान की और इस खत्ते की खुशहाली की ज़मानत है। सी पैक चीन ने उस वक्त दिया जब कोई पाकिस्तान के करीब से गुजरने के लिए तैयार नहीं था, और इंशाअल्लाह मैंने अपनी जदोजहद के बारे में बताया, ये जारी रहेगी। ये स्पेस की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है, ये पाकिस्तान की अजमत की बात है। आज 71 साल गुजर गए, आज भी हम हमारी कश्ती जो है हचकोरे ले रही है। पाकिस्तान वॉज not carved out of India for this purpose. Pakistan was carved out of India to lead not only from Casablanca to Kuala Lumpur, but a very strong, vibrant economic power on the face of the earth. आज हम भी उस मकाम की तलाश में हैं. It's never too late. इंशाअल्लाह ये कौम वहाँ पर पहुँचेगी. बहुत ये नैज़ साहब देखिए जी नहीं साहब, बहुत शुक्रिया. मैं आपके साथ किसको अच्छा जी 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 उन्होंने जब 99 में मुशर्रफ ने बादशाह लगाया तो कहते थे कि हमारे गांव में एक जंगली बिल आ जाया करता था, तो किसी न किसी जानवर को फालतू जानवर काट दिया जाता, तो गांव वालों ने फैसला किया कि उस बिल्ले को रोकने का बंदोबस्त मैं करेंगे आगे. वो कहते थे उस बिल्ले को रोकने का बंदोबस्त एक दफा कर पार्टी को या सियासतदानों को. तो वो आपके ज़हन में स्कीम है कि नहीं? जी जी, गुजारिश ये है कि आपने जो सवाल किया है, मेरा ये देखें, मैं 64 दिन नायब हुकूमत खाने में रहा, उसके बाद जुडिशल रिमांड पर रहा, इजलास पे असम्बली जाया करता था. टोटल मेरी गिरफ्तारी जो 130 दिनों की है. और मेरा जो विजन है, मेरा जो मौक़िफ़ है, वो वही है जो पहले था. गिरफ्तारी ने और इस तरह गिरफ्तारियाँ माजी में भी और आज भी मेरे उस विजन में खलल नहीं डाल सकती. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जो राज मुझमें है, सुन ले मेरी बात प्लीज़, वो इसी में है कि हम मिलकर हम पाकिस्तान को इसको दिन व शबाना रोज़ मेहनत करके कुर्बानी देकर पाकिस्तान को कायदे आज़म और अपने मेरी बात सुन लें, इकबाल का पाकिस्तान बनाएं. देखें, वी आर नॉट हेयर इनटू आर्गूमेंट. आपने सवाल किया, आप मेरे लिए बहुत लायक एहतराम है, मैंने उसका जवाब दिया. मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, चूँकि मेरे वालिद मरहूम की बात की, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए. ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन. मुझे और नवाज शरीफ मेरे छोटे मरहूम भाई को ट्रेनिंग उनसे मिली, कुछ हमने उनसे सीखा और बहुत कुछ हम इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट नहीं सीख सके. नवाज शरीफ साहब ने उनसे बड़ी अपना वो ली क्वालिटी के शाइस्ता, बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स, डाउन टू अर्थ. मुझे लोग कुछ करख्त कहते हैं, विच आई एम नॉट, लेकिन कहते हैं. कुछ मैंने उनसे लिया कि वो काम बहुत मेहनत से करते थे, मैंने उनसे सीखा. ये इट इज़ ये गॉड गिफ्टेड. हम में कमज़ोरियाँ बहुत हैं. आपने जो वालिद साहब से बात की, मैं आपको ये बात आज बता दूं, ये लेटर मैं दिखाना नहीं चाहता था, अब आपने मजबूर किया है, लेटर दिखा दूं. अगर करप्शन करनी होती दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों और बहनों, तो फिर इत्तेफाक फाउंड्रीज के असासे बेचकर नेशनलाइज किसने किया? 1972 में एक हुकूमत ने, मरहूम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ने. 96 में इत्तेफाक फाउंड्रीज की सनतों को मुंजमद कर दिया गया. जब नेशनलाइज हुई तो एक धेले की कॉम्पनसेशन नहीं दी गई. फिर जो जॉनसन जहाज 1 साल खड़ा रहा कराची में और करोड़ों रुपए का तावान पड़ा, अरबों रुपए की पैदावारी नुकसानात हुए. हमने
سے کمپنسیشن نہیں لی. اپنے والد کے اور بھائیوں کے اثاثے بیچ کر یہ اتفاق فاؤنڈیز کے قرض کی ایک پائی نہیں بلکہ پرنسپل اماؤنٹ بھی اور کاسٹ آف فنڈز بھی وہ ہم نے دیا 5.6 ارب روپے. پاکستان کی تاریخ میں اس کی دوسری بینک, میں نہیں کہتا بینکس کہتے ہیں, مثال نہیں ملتی. نہ انٹرسٹ معاف کروایا, نہ کاسٹ آف فنڈ. جہانگیر ترین اور اس طرح کے درجنوں پی ٹی آئی میں بیٹھے ہیں جو قرضہ خور ہیں, ان کو کسی نے پوچھا؟ صرف آپریٹو پیراگراف پڑھ دیں بس, دیٹس آل. اس کا جو آپریٹو پیراگراف I am personally grateful to your kind self for standing by your commitments in the process of settlement of payback, not only the entire principal but also the markup, cost of funds and all other charges claimed by all the lenders. یعنی جو پرنسپل اماؤنٹ تھی اس کے اوپر سود اور باقی چارجز سب کچھ ادا کرتے ہیں. وہ قرض چکا ہے جو واجب بھی نہ تھا. بہت شکریہ.